اب یہ جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکے ہیں جس کا اعتراف ہو رہا ہے، یہ فی الوقت ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دیر پا لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کی جو گفتگو ہوئی نا وہ اس لیے حیران کن تھی کہ تلخ گوئی میں عمومی شہرت رکھنے والے اور بات کا بتنگڑ بنانے والے یا تانے دینے کے ماہرین جو ہیں، دو خاص طور پر شیر افضل مروت صاحب اپوزیشن کی طرف سے اور خواجہ آصف صاحب حکومتی نشستوں کی طرف، دونوں آج بڑے ٹھنڈے میٹھے تھے۔ شیر افضل مروت کا لب و لہجہ جو آج تھا وہ بالکل شیر افضل مروت نظر ہی نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ تو اسد قیصر اور اس طرح کے ایک اور بھی ان میں کامن ہے کہ دونوں اپنی اپنی جماعتوں میں مشکوک بھی ہیں۔ اچھا، خواجہ صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھی وہ جگتے بھی مارتے ہیں سیالکوٹی انداز کی، اور اس کے بعد اپوزیشن کو بھڑکاتے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے ایک بات گلا کیا، انہوں نے آج اپوزیشن سے انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں میری انداز تلخ ہے، لیکن آپ کون سے پھول نچھاور کر رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن خواجہ صاحب ہمیشہ کوئی بات ہو رہی ہو، جب بھی کوئی معاملہ سلجھ رہا ہو تو خواجہ صاحب بگاڑنے کے بھی بڑے ماہر ہیں۔ تو ان کی گفتگو بھی بڑی ٹھنڈی میٹھی تھی، بڑی اس میں شیرینی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب تو خیر ایسے آج کل بیلنس گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائیڈز یا تو ریئلائز کر چکی ہیں کہ جی ہمیں نہ ایک دوسرے کو ہم تہس نہس ملیا میٹ کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے طور پر اپنی ڈفلی بجاتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بالآخر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ان کو دباؤ ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا جو عمران خان کے حوالے، میں اوورآل ٹرمپ نے ابھی تک جتنی بھی نامزدگیاں کی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی نہیں ہیں۔ لوگ تو صرف ایک محدود اپنے سیاسی مفاد کو، سیاسی ویژن کو، سیاسی نیریٹو کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اوورآل پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر مڈل ایسٹ کی ڈیولپمنٹس ہیں، ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، حالات جس طرح سے بگڑ رہے ہیں، شام کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد ایران کے لیے مسائل بڑھ گئے ہیں، تو اس کا احساس ہو گیا ہے یا کرایا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے میرے نقطہ نظر سے۔ اللہ کرے کہ یہ حقیقت پسندانہ رویہ ہو اور اس کو آگے بڑھایا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یا پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ ٹھنڈی ہوائیں دیر پا ہوں۔ دونوں جانب سے آگ برابر کی لگی تھی نا۔ اب آپ ایک جانب مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں اور سول نافرمانی کی۔ سول نافرمانی کا فائدہ تو نہیں ہونا پاکستان کو، نقصان ہی ہونا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ مذاکرات، پہلی بات تو یہ مذاکرات مجبوراً ہوں، خوشی سے ہوں، دباؤ کے تحت ہوں، وہ خوش آئند ہیں۔ وہ اپوزیشن اس پر آمادہ ہو یا حکومت ہو، رسپانسبلٹی حکومت کی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اس نے ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہمارے پاس اب کوئی کارڈ نہیں بچا، اب آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، کیا شرائط ہیں آپ کی تاکہ ہم بیٹھ کے طے کریں کہ ان کو کس حد تک ماننا ہے۔ ظاہر ہے مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں دونوں فریقوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھی بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے ہوئے ہم اچھی بارگین کر سکیں، مذاکرات کی ٹیبل پر جب بیٹھیں تو ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ ہونی چاہیے، ویکنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک سول نافرمانی کی بات کی، تو یہ بات اگر انہوں نے کی ہے تو اس کے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل اگر خدا نخواستہ اس طرف وہ چل پڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، معیشت کو نقصان تو ہوگا۔ حکومت کا جو فرض بنتا ہے اب کہ اب مذاکرات جب شروع ہوں تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور ایک قومی ذمہ داری اپوزیشن کی اور تحریک انصاف کی بنتی ہے کہ اب وہ صرف اپنی سیاست کے بارے میں نہ سوچے، اپنی مقبولیت بڑھانے کے بارے میں نہ سوچے، اگلے الیکشن کے بارے میں نہ سوچے، بلکہ پاکستان کے بارے میں سوچے کہ پاکستان سیاسی حوالے سے عدم استحکام کا شکار ہے، معاشی حوالے سے جو ہے زوال پذیر ہے، اور جغرافیائی اور خطے کی جو اوورآل سچویشن ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔
پہلے جو ہمیں کشن ملتا تھا، ہمیں جو سپیس ملتی تھی، وہ اب ملتی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس تمام چیزوں کی روشنی میں حکومت کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ ضد اور ہردرمی جاری رہتی ہے تو اس کا فائدہ نہ حکومت کو ہوگا، نہ تحریک انصاف کو ہوگا، نقصان ملک کو ہوگا، قوم کو ہوگا، جمہوریت کو ہوگا، پارلیمانی نظام کو ہوگا، اور معلوم نہیں پھر اس کے کیا نتائج نکلیں۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مذاکرات دونوں کی ضرورت ہونی چاہیے، دونوں سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ہے مذاکرات کرنا۔ اچھا، کوئی احسان دوسرے پر نہ کرے، کوئی دوسرے پر احسان نہ کرے، اور کوئی دوسرے کو کمزور نہ سمجھے۔ صحیح۔ آج اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی ہم آہنگ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بات کر سکتی ہے، تو میرے خیال کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں تو مولانا ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا، پی ڈی ایم کے سربراہ تو وہی تھے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک بات کی آج، انہوں نے کہا کہ آج نظر آتا ہے کہ ہر جگہ طالبان کا قبضہ ہے۔ اب ظاہر آبویسلی وہ جو امن عامہ کے حالات ہیں ملک کے، بالخصوص کے پی کے کی جو بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی تو انہوں نے ظاہر یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ جو تنقید ہے، کیا پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس طرح کی باتیں بھی کوئی کنسیڈر کر رہا ہے؟ 29 لوگ، آج اخبار میں خبر لگی کہ بچے کرم میں دوائی نہ ملنے کی وجہ سے، ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے، سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جان سے گئے۔ تو کیا اس طرف بھی کوئی ہے، یا پی ٹی آئی کا وہی ہے معاملہ کہ ہم نے پانی چھڑانا ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ بھی ایک خیر ان کا ہے، حق بنتا ہے یا فرض بنتا ہے کہ اپنے بانی کو تو چھڑائیں نا وہ، لیکن یہ ہے کہ ایک حکومت ان کو ملی ہے، اس صوبے کے عوام کی کچھ ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ اگر کرم میں ایک فساد جاری رہا اور 129 لوگ تو کم از کم اس میں شہید ہوئے نا، جہاں بحق ہوئے دونوں طرف سے، تو اس کو سنبھالنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی بھی ہے، لیکن پہلی ترجیح جو ہے وہ صوبائی حکومت کی بنتی ہے۔ اگر ادویات نہ ملنے کی وجہ سے، سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بچے جہاں بحق ہوتے ہیں تو یہ شرمناک بات ہے۔ اس دور میں، آج کے دور میں، جہاں دنیا میں ایک شخص کی موت کو بھی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور ایک شخص کو صحت کو بھی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، وہاں 29 بچے چلے جائیں تو انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے، ادویات میسر نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ شرمناک بات ہے۔ حالانکہ ادویات کی ترسیل تو جگہوں میں بھی نہیں روکی جاتی ہے۔ ہاں، احساس ہونا چاہیے اس کو، اور دیکھنا چاہیے کہ اچھا پی ٹی آئی پر یہ ذمہ داری اس لیے بھی عائد ہوتی ہے کہ یہ اس کی تیسری حکومت ہے اس صوبے میں۔ 13 کے بعد وہ مسلسل برسر اقتدار ہے، تو جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں ہم نے تعلیم کا نظام بہتر کیا، ہم نے صحت کا نظام بہتر کیا، ہم نے پٹوار خانہ اور محکمہ مال کا نظام ہے، یہ 3 دعوے ہمیشہ، چوتھا پولیس کا بھی، لیکن یہ ہے کہ زیادہ زور اس پر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں اگر یہ حالت ہے، 29 بچے جو ہیں ادویات نہ ملنے کی وجہ سے، تو بہرحال اس پر سنجیدگی سے پارٹی کو بھی غور کرنا چاہیے، حکومت بھی غور کرنا چاہیے۔